بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اس دن اپنے سائے میں رکھیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ جل شانہ کے عبادت میں نشو نما پاتا ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جن میں صرف اللہ کی وجہ سے محبت ہو، کوئی دنیاوی غرض ایک کی دوسرے سے وابستہ نہ ہو، اس پر ان کا آپس میں اجتماع ہو اور اسی پر علیحدگی ہو۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو متوجہ کرے اور وہ عورت یہی کہہ دے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ نمبر 7، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ جل شانہ کو یاد کر کے رو پڑے۔ اس حدیث میں 7 آدمی ذکر فرمائے ہیں۔ دوسری احادیث میں ان کے علاوہ اور بھی بعض لوگوں کے متعلق یہ ارشاد وارد ہوا ہے کہ وہ اس سخت دن میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ علماء نے ان کی تعداد 82 تک گنوائی ہے، جن کو صاحب اتحاف نے نقل کیا ہے۔ بہت سی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ خفی صدقہ یعنی چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی۔ راستے میں بھیڑیے نے اس بچے کو اچک لیا۔ یہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑی۔ اتنے میں ایک سائل راستے میں ملا۔ اس نے سوال کیا۔ عورت کے پاس ایک روٹی تھی، وہ سائل کو دے دی۔ وہ بھیڑیا واپس آیا اور اس کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں اور 3 آدمیوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جن کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے کہ ایک آدمی کسی مجمع سے کچھ سوال کرنے آیا جو محض اللہ تعالی کے واسطے سے سوال کرتا تھا کہ اس کی ان لوگوں سے کچھ قرابت بھی تھی۔ ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور ان کی غیبت میں چپکے سے سائل کو کچھ دے دیا، جس کے عطیہ کی اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ دوسرا وہ شخص محبوب ہے کہ ایک جماعت رات بھر سفر میں چلی اور جب نیند ان چلنے والوں پر غالب ہو گئی ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام لینے کے لیے سواریوں سے اترے ہوں، ان میں اس وقت کوئی شخص بجائے لیٹنے کے نماز میں کھڑا ہو کر حق تعالی شانہ کے سامنے عاجزی کرنے لگا ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ ایک جماعت جہاد کر رہی ہو اور کفار سے مقابلہ میں شکست ہونے لگے اور لوگ پشت پھیرنے لگے۔ اس وقت یہ شخص ان میں سے سینہ تان کر مقابلہ میں ڈٹ جائے حتیٰ کہ شہید ہو جائے یا فتح ہو جائے۔ اور 3 شخص جن سے حق تعالی شانہ ناراض ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر بھی زنا میں مبتلا ہو، دوسرے وہ شخص ہے جو فقیر ہو کر تکبر کرے، تیسرے وہ مالدار ہے جو ظالم ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کام میں مشغولی ہو جائے اور وہ رہ جائے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر اور کثرت سے اس کا ذکر کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے اس سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی کی اصلاح کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا،
ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا۔ جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقہ سے سایہ حاصل کرے گا۔ اور مضمون تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کی بہت زیادہ کثرت کرنا چاہیے، بالخصوص جبکہ دیکھتی آنکھوں عمر بھر کا اندوختہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو صدقہ کیا گیا، اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقات کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ ایک روٹی کے لقمہ سے یا ایک مٹھی کھجور یا اور کوئی ایسی ہی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہو، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ وہ صاحب خانہ جس نے صدقہ کا حکم دیا، دوسرے گھر کی بیوی جس نے روٹی وغیرہ پکائی، تیسرے وہ خادم جس نے فقیر تک پہنچایا۔ یہ حدیث بیان فرما کر ارشاد فرمایا، ساری تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خادموں کو بھی ثواب میں فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو بڑا سخت طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جو مقابلے میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو یافتہ ہو۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ بانجھ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے اولاد نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ آدمی ہے جس نے کوئی اولاد آگے نہ بھیجی ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر اور پورا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور اس نے آگے کچھ نہ بھیجا ہو، کہ وہ اس دن خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا جس دن اس کو سخت احتیاج ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے نفس کو اللہ تعالی سے خرید لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ میں تجھے اللہ جل شانہ کے کسی مطالبے سے نہیں بچا سکتا۔ اے عائشہ، کوئی مانگنے والا تیرے پاس سے خالی نہ جائے، چاہے بکری کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کرنے سے خالی جائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے صدقہ کے ساتھ پیش ہوگا۔